اللغة العربية هي لغتي الذي أفتخر بها كل يوم. نحتفل بيوم اللغة العربية لنحب لغتنا أكثر ونتعلم كلمات جديدة. حروف اللغة العربية جميلة وتشكل كلمات رائعة. لغتنا العربية تجمعنا وتعلمنا الكلام الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي، ما هو سبب ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم وكيف نحافظ على جمالها وننشرها بين الأطفال؟ سیدی شیخ امیر اہل سنت، عربی زبان کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق کیوں ہے اور ہم اس کی خوبصورتی کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں اور بچوں کے درمیان اسے کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ اللہ پاک سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا، کیونکہ عربی زبان سب زبانوں سے زیادہ فصیح ہے اور جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اور اسے عربی میں نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ تم اس کے معنی سمجھ کر ان میں غور و فکر کرو اور یہ بھی جان لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ میں نے سیرۃ الجنان، تفسیر سیرۃ الجنان کے حوالے سے عرض کیا، اور اس میں حوالہ ہے تفسیر ساوی پیج نمبر 941۔ عربی شریف جو ہے نا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اور اس وقت عربوں میں فصاحت و بلاغت کا زور بھی تھا، اس دور میں کفار میں بھی۔ تو بہرحال یہ کہ وہ قرآن جو تھا، تو چونکہ ان میں فی الحال تبلیغ ہو رہی تھی، پھر عجمی بھی آئے، اور دنیا بھر کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور دنیا بھر کی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ عربی اور فصیح نے واضح صاف مطلب اور اعلیٰ درجے کی عربی ہے قرآن کی۔ تو یہ مطلب فصاحت کے ساتھ قرآن اترا، اور ہے فصیح تو خود عربی بھی فصیح ہے اگر صحیح بولنے والا ہو تو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عام عوام جو ہے عربی بولنے والے، یہ عربی کے کئی الفاظ بگاڑ بیٹھے، تو یہ ان کا میٹر ہے۔ اصل عربی جو ہے وہ فصیح ہے، فصیح و بلیغ، اور ایک ایک لفظ جو ہے نا، یعنی کہ وہ اپنے اندر بعض اوقات معانی کا سمندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں، جوامع الکلم آپ نے سنا ہوگا، بہت جامع کلمات، ایک ایک جملے میں کئی معنی، یعنی سمجھو کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک ایسی عبارت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، یعنی اتنی جامع ہوگی اس ایک مختصر گفتگو، مختصر عبارت کے اتنے سارے معنی نکلیں گے۔ پھر اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بروا دوں، 70 کیملز میں اتنی تفسیر میں لکھ سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کی عطا سے کہ 70 اونٹ اس سے بھر جائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں، ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں کئی ہزار اجزاء یعنی حصے، اس حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز آئے۔ ایک جز 20 صفحات کا ہوتا ہے، 20 پیجز کا ہوتا ہے۔ تو ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کئی ہزار اجزاء، تو اس حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز آئے ہیں۔ تو یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، پھر باقی کلام عظیم کی کیا گنتی۔ میرے اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں، مزید فرما رہے ہیں، پھر یہ علم علی ہے، اس کے بعد علم عمر، اس کے بعد علم صدیق کی باری، پھر علم نبی تو علم نبی ہے۔ غرض قرآن عظیم و فرقان کریم میں سب کچھ ہے، جسے جتنا علم اتنی ہی فہم، جس قدر فہم اسی قدر علم۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ 620۔ تو یہ قرآن شریف یہ جامع ہے بالکل۔ تو یہ عربی، تو اب یہ کہ عربی وہ چونکہ
फुसहाए अरब थे सामने भी, तो वो उनको समझ आती थी। अब हमारा हाल है, हम लोग अजमी, हम नहीं समझ सकते। बल्कि अब जो मतलब ये है कि मैं जनरल एक समझाने की बात करता हूँ कि जो अरबी जानता है ज़रूरी नहीं कि वो कुरान को समझ ही ले। और जो अरबी सिखाते हैं ये भी हरगिज़ अरबी सिखाते हुए ये नहीं कहें कि तुम अरबी सीख लो, तुम कुरान समझना सीख लोगे, तुम हदीस समझना तुम्हें आ जाएगी। ये मत कहा करें, इससे गुमराही के रास्ते खुलेंगे और लोग कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे। तो इसलिए मतलब मैंने आपको ताकीद की कि सिर्फ उलमा अहले सुन्नत और रज़ा छाप उलमा, हाँ रज़ा छाप, मैं अलाज़त वाला हूँ। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के ऐन मसलक के मुताबिक जो इन्होंने कुरान और हदीस की शुरुआत और जो मतलब हमें मफाहिम और मानी समझाए ना, ऐन उसके मुताबिक जो मतलब बयान करे, बात करे, हमें सिर्फ उसकी सुननी चाहिए। वरना आजकल तो माज़अल्लाह सुन्नी कहलाने वाले सुन्नी कहते हैं और सहाबा किराम के बारे में कुछ का कुछ बक रहे होते हैं। तो हमारे आलाज़त का मसलक ये नहीं है, हम तो सहाबा अहले बैत सभी को मानते हैं, एक को भी हम मतलब माइनस नहीं करते। एक को माइनस कर रहे, एक की शान भी माइनस नहीं करते, एक की शान में एक नुक्ता भी हम माइनस नहीं करते। जैसी जिसकी शान है हम उसको आंखें बंद करके मानते हैं। तो इसलिए मैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का बार बार अर्ज करता रहता हूँ कि ये हमारा मेयार हैं, ये हमारा मतलब आइडियल हैं, इनके मुताबिक ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है, इनके मुताबिक ही जिससे दीन लेना उसको परखना है कि ये इनका है तो हमारा है, इनका नहीं तो फिर हम किसी और के बाद चलते हैं। कि जो इनके कदमों में हो, आला हज़रत के कदमों में हो। तो हमें मतलब ये नहीं कि अब मैं बहुत समझा चुका, समझोगे, मानोगे, इंशाअल्लाह जन्नत का रास्ता रुकेगा नहीं आपका। नहीं मानोगे, कहीं ऐसा न हो कि गुमराही के गड़े में जा पड़ो और फिर बहुत देर हो जाए, अल्लाह ना करे।